لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں سپریم کورٹ کے باہر نون لیگی رہنما سخ میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ ایک پٹے ہوئے موقف کو پی ٹی آئی ڈیفینڈ کیے چلی جا رہی ہے اور واضح طور پر جو ان کے دلائل ہیں، جو ان کا موقف ہے، واضح طور پر اس میں اتنا خلا ہے، اتنا وہ کھوکھلا ہے کہ وہ اب تسلیم کرنے کے لیے بھی جو ہے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، آج کل جو نئی رٹ لگائی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے، وہ یہ ہے کہ اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ حکومت کے اشاروں پہ ناچتے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ جو سب سے بڑا ادارہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کے چیئرمین کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے تعینات نہیں کیا۔ وہ تمام جماعتوں کی مشاورت سے تعینات ہوتے ہیں۔ جس وقت وہ تعینات ہوئے تھے اس وقت کنسنسس تھا، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، یہ پی ٹی آئی بھی اس وقت خاموش تھی۔ تو یہ کون سا عجوبہ ہے کہ اب آ کر جب ان کے کیس کھوکھلا ہے، جب ان کے پاس ثبوت کا فقدان ہے، کہ ان کو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ نیب کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جماعت اور وہ لیڈران احتساب کے اداروں کے بارے میں کارکردگی کے حوالے سے بڑے بڑھ کے بیان دے رہے ہیں۔ شاید ان کو اپنے گربان میں جھانکنا بھول گیا ہے۔ اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو وہاں جو جماعت اس بات کے لیے بنی تھی کہ ہم 90 دن میں احتساب کریں گے، انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنایا ہوا ہے، بڑے دھوم دھام سے بتایا گیا کہ یہ سلوشن ہے، یہ حل ہے پاکستان کے مسائل کا، اور اس میں جنرل حامد صاحب کو انہوں نے خود ایک بہت بڑا طویل پروسیس کر کے بتایا اور ان کو فعال کیا اور اس عہدے پہ بٹھایا جو کہ ڈائریکٹر جنرل کا ہے۔ اس کے بعد جو ان کا موقف ہے کہ اصل میں جو بڑی کرپشن ہوتی ہے اوپر والی، اس کا اگر سراغ نکال لیا جائے تو پھر نیچے والی کرپشن جو ہے خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب انہوں نے جنرل حامد نے وہ سراغ نکال لیے ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے، ان کے وزیروں کے، ان کے سیکٹریوں کے، ان کے محکموں کے، تو پھر انہوں نے راتوں رات اس قانون کو تبدیل کیا، اس چیئرمین کے تمام اختیارات چھین لیے گئے اور یہ شامل کیا گیا اس نئے قانون میں۔ آپ دیکھ لیں، ریکارڈ کی بات ہے کہ جو بھی انویسٹیگیشن 120 دنوں میں مکمل نہیں ہو پائے گی، ان کو بے گناہ تصور کیا جائے گا جن کے اوپر الزام ہے۔ یہ ہے ان کا احتساب کا معیار۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر مرکزی حکومت نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹ لائے جیسے کہ پی ٹی آئی لائی ہے اور اس کو تبدیل کر کے یہی شک جو ہے پی ٹی آئی کے ایکٹ سے روبرو کاپی کر وہاں پر شامل کر دے، تو کیا یہ تمام کیسز جو کوئی 1970 کا بتا رہے ہیں، جو کوئی 1998 کا بتا رہے ہیں، جو کوئی 1988 کا بتا رہے ہیں، کیا ان میں کوئی سخت رہ سکتی ہے، کوئی وجود رہ سکتا ہے؟ بجائے یہ جو ان کے منہ کے اوپر کالک ملی ہوئی ہے، جو ان کی اندر نیت کھوٹی ہے، اور جو ان کے کاغذات بیان کر رہے ہیں، جو ان کے ہاتھ کالے ہیں، بجائے اس کا یہاں پر آگے جواب دیں کہ وہ 1.5 سال سے اس عہدے کی پوسٹ ہی خالی ہے جہاں جنرل حامد ہے، وہاں آدمی نہیں لگایا، اس کو کھوکھلا تالے لگوا دی اس میں، اور بار بار پچھلے 1.5 سال سے ہم یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسوں کی لسٹ ہمیں دی جائے جن کی بنا پر یہ مجبور ہو گئے کہ اس کو فارغ کیا اور یہ تالے لگوا دیے گئے۔ کون سے کیسز تھے وہ؟ کیا اماؤنٹس تھی ان میں؟ کیا نام ہے ان میں؟ یہ بات نہیں بتاتے، یہاں پر آگے بڑی باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، اس میں کوئی ایسی حرکت نہیں کی حکومت نے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ آئے یا کسی قسم کا پریشر آئے۔ وہ منوان ایک آزاد انوائرمنٹ میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر عدلیہ کو اس بات کا کوئی تشویش ہے تو پھر عدالت میں یہ بات کال ہوئی کہ ان کو وہاں سے برطرف کرنے کا نواز شریف کے پاس یا حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف نیشنل جوڈیشل کمیشن ان دی لائک مینر آف اے جج آف دا ہائی کورٹ ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کو برطرف کرنے کا بھی اختیار ادھر ہی ہے، اسی بلڈنگ میں ہے، اسی سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم تو نہتے
سر جھکا کے اپنی تمام تر پناہیں چھوڑ کر تمام تر جو ہمارے قانونی ضابطے کے مطابق پناہ بنتی تھی اس کو برطرف کر کے ہم سر جھکائے ہوئے عدالت کے سامنے پیش ہو گئے. بھلے یہ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا تو ان کو یہ ان کے پاس اختیار ہے, لیکن اداروں کی بات تو میں نے کافی ساری کر دی. ایک دوسری بات بھی میں کرنا چاہوں گا. یہ جو نیب اور ایف پی آر کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں, تو کیا جب ان کی درخواست سپریم کورٹ میں آئی تھی, ایک تو یہ ایک بہت بڑی چال تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس سے بہت پہلے جو ستمبر میں انہوں نے درخواست دی, اکتوبر میں, اس سے بہت پہلے وہاں پر سماعت بھی شروع ہو گئی تھی پیناما پیپرز کے کیس میں. وہاں پر بھی قانونی ادارے اور یہ محکمے سارے پیش ہو رہے ہیں, وہاں پر بھی انہوں نے سارے جواب دیے ہیں. وہ بھی اسی عدالتی نظام کا حصہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ ہے. تو عمران خان صاحب بھی اس وقت درخواست دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے الیکٹ نہیں کیا کہ درخواست دیں. انہوں نے الیکٹ کیا کہ یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو ورگلا کے جلسے جلوس کریں, گراؤ جلاؤ کریں, لاک ڈاؤن کریں. یہ ان کی سیاسی اسٹریٹجی تھی. اور اس وقت یہ جھوٹ کے بل بوتے پہ کہتے تھے کہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے اور یہ ثبوت ہے, جبکہ آپ کے سامنے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے جہاں میں کھڑا ہوں, جب کیس شروع ہو گیا تو یہاں کے کہہ دیا کہ ہمارا تو کام اپوزیشن کا الزام لگانا ہے, ثبوت ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ یہ فیکٹ ہے. سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں پر سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس کو فریولس ڈکلیئر کر دیا گیا, یعنی یہ لایعنی ہے, اس کا کوئی یہ بے مقصد ہے جو عمران خان کی پٹیشن ہے. یہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے. تو کیا پھر جو یہ بات کرتے ہیں, تانے کستے ہیں نون لیگ کے اوپر, تو یہ ادارہ تو متاثر نہیں ہے, اس کو تو یہ مانتے ہیں, تو پھر انہوں نے کیوں فریولس لکھ دیا رجسٹرار صاحب نے؟ سوچنے کی بات ہے. اور جب اس کی ہیئرنگ ہوئی اور یہاں پر دھمکیاں دے کر بچوں کو ٹیئر گیس کے شیل مروا کے یا کالے شہد بانٹ کے اور خود جو ہے کہ تماشا پتنگڑ بنا کر کے تو یہ کیس جو ہے لگوا لیا گیا اور یہ ایکسیپٹ ہوا, تو اس کے بعد جمالی صاحب کے بینچ نے مکمل آرگیومنٹ سنے, پہلے وکیل کے بھی, حامد خان کے بھی, اور سٹپنی وکیل کے بھی. اور وہ مکمل آرگیومنٹ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں پھر میں کمیشن بنا دوں. اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں کمیشن بنانا پڑتا ہے؟ کمیشن اس لیے بنانا پڑتا ہے کیونکہ جس چیز کو یہ ثبوت کہہ رہے ہیں وہ ثبوت نہیں ہے. وہ پہلے دن بتا دیا تھا, یہ پکوڑے والے کاغذ ہیں. اور یہ نہیں کہ عدالت نے کہا ہے, حامد خان نے خود پورا والیوم جو ہے, پورا والیوم اتنا موٹا کتابچہ وہ وڈرا کر لیا, جس میں لسی بنانے کی ترکیبیں تھیں, گجریلے بنانے کی ترکیبیں تھیں. اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو خدا تعالیٰ سے میں دعا مانگتا ہوں ابھی مجھے یہاں سے اٹھائے, اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو پھر شرم سے ان کی نظریں گر جانی چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ اس قسم کا یہ مذاق گھنونا کر رہے ہیں کہ لسی بنانے کی ترکیبیں اور گجریلے کی ریسیپیز کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم, ایک منتخب وزیر اعظم کو اٹھایا جائے, اور شرم کھا کے پھر وہ اس کو واپس بھی لے لیتے ہیں اسی عدالت سے. آپ اندازہ کریں. تو اگر جمالی صاحب کو ضرورت پڑی کہ کمیشن بنا دیا جائے تو وہ تو فل بینچ تھا, کیا ضرورت پڑی تھی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. وکیلوں سے پوچھیں, اپنی تحصیلوں میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہروں میں جا کے بار کونسل سے پوچھیں, بار ایسوسی ایشن سے پوچھیں, وہ آپ کو ترجمانی کر کے بتائیں گے کہ سارے دلائل سننے کے بعد کیا ضرورت پڑی کہ کمیشن بنا دی. اس میں سلمان بٹ کو موقع نہیں ملا تھا, وہ صرف 5-10 منٹ کے لیے بول سکے تھے تو بریک ہو گئی. واپس آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کمیشن بنانا تو بتاؤ. انہوں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ سلمان بٹ کی آرگیومنٹ سنیں, ان کو پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی. یاد کریں تھوڑا سا. تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب دوبارہ ہم اسی چوک میں آ گئے. آج جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے اور جو آخری کلمات تھے اٹھتے وقت کہ ان ایلیگیشنز کا کیا کریں, ناٹ ایویڈنس, ان ایلیگیشنز کا پھر کیا کریں. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دن سیاسی پچھلے دروازے سے داخل ہونے کے وہ ختم ہو گئے ہیں. عمران خان اگر تم سنجیدہ ہو جا کے احتساب کر کے دکھاؤ 90 دن والا, جس کے اوپر جس کے بل بوتے پہ تم نے ووٹ لیے. لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو, ذمہ داری لو, مرد بنو. جا کے وہ جو تم نے منہ سے لفظ نکالے وہ پورے کر کے دکھاؤ. ختم کریں وہ 120 دن کا تماشا جو آپ نے قانون میں ڈالا ہے. لائے واپس جنرل حامد کو, نکالے وہ کیسز, کرے کڑا احتساب. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. دم دبا کے نہیں بھاگنا. اب
آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. اور نہ صرف ایک ادارہ, یہ بار بار واردات کی ہے عمران خان نے. یہ جو تورو صاحب تھے, ایک اور ادارہ ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ, اس میں سے بھی تورو صاحب کو جب یہ بلین ٹری سونامی کے لوگ پکڑے گئے, ان کی فائلیں پکڑی گئیں, ان کی اماؤنٹس پکڑی گئیں, ضبط ہو گئیں, ان کے چیکس پکڑے گئے, تو اس وقت اس کو بھی وہاں سے برطرف کر دیا, وہاں بھی تالے لگوا دیے. یہ کیسا پتنگڑ ہے, یہ کیسا معیار ہے, یہ کس قسم کا احتساب ہے؟ ہم یہاں پر بار بار کہتے چلے آئے ہیں کہ خدا را جو حنیف عباسی کا کیس ہے اس میں ڈیٹ ان آفس نہ کریں, وہ لگائیں کیس, قوم کو پتہ چلے ان کی اصلی شکل کیا ہے. یہ جہانگیر ترین اور عمران خان واحد دو پاکستان کے سیاستدان ہیں جنہوں نے اعتراف جرم کیا کرپشن کا, ٹیکس چوری کا, اثاثے چھپانے کا, غلط منافع کمانے کا. میں بار بار یہ کہتا ہوں اور میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج یہ سوال ان سے پوچھیں, آنے دیں قوم کے سامنے باتیں, شفافیت آنے دیں, پھر پوری آنے دیں. یہ پوچھیں ان سے کہ کیا آپ نے یہ کالا دھن سفید کرنے کے قانون کے مطابق اپنا چھپایا ہوا فلیٹ لندن میں ڈکلیئر نہیں کیا پاکستان میں؟ وہ جو آپ نے درخواست دی تھی وہ اعتراف جرم نہیں ہے. عمران خان اس نے اپنے سپریم کورٹ کے جواب میں لکھا کہ میں نے وہ درخواست دی تھی. کیا جو ایس سی سی پی میں جہانگیر خان ترین نے 7 کروڑ روپیہ جعلی منافع, غلط منافع چوری کر کے جب پکڑا گیا رنگے ہاتھ, تو وہاں وہ منسٹر تھا اس وقت, تو وہ واپس کر کے اور 1.5 کروڑ کا جرمانہ اپنے نوکر اور اپنے کک اور گارڈنر کے نام سے جو اربوں روپے کا دھن کیا تھا. اور یہ ادھر بیٹھ کے ایک تاثر دینے کی کوشش کریں کہ یہ بڑے پوتر ہیں, بڑے شفاف ہیں, لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں مختلف قسم کے نام کسنے, کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ کس طرح کا پتنگڑ ہے اداروں کی لان تان کرنی, جبکہ خود اندر سے کالے ہیں. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک لفظ بھی غلط ہو تو خدا تعالیٰ مجھے ابھی یہاں سے اٹھائے. میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را کچھ سوچیں. اب یہ اپنے اختتام پہ آ رہا ہے. اب ایک وقت میں آپ کو بتانے لگا ہوں, ایک تو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم احتساب کے لیے پیش ہوں گے اور ان کو پکڑ کے لائیں گے. سڑک کے اس پار آج صبح سے وہ پکڑے جا رہے ہیں. جمائمہ کے بیان, عمران خان کے بیان, اس کا جو منی ٹریل ہے وہ نہیں دیا اس نے. عمران خان صاحب اب کہتے ہیں پارلیمنٹ میں, کہتے ہیں کہ 1 پیسہ میں فلیٹ کا بیچ کے پاکستان لایا ہوں, آفیشیل چینل سے لایا ہوں, اپنے نام میں لایا ہوں. کورٹ میں آ کے کہتے ہیں, الیکشن کمیشن میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں میں پاکستان پیسے نہیں لایا. اس وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں ان غریب پاکستانیوں کی طرح ہوں جو کہ محنت مزدوری کر کے پاکستان کی معیشت کو تقویت دے رہے ہیں, اور یہ الٹا یہ پاکستان سے پیسے باہر لے کے جاتے ہیں. یہ تاثر دے رہے تھے. اب کورٹ میں جواب دیتا ہے کہ نہیں وہ پیسے میں پاکستان نہیں لایا, وہ میں نے باہری لندن میں ہی جمائمہ کو ادا کر دیے تھے. یہ کوئی تھوڑا سا فرق ہے یار؟ یہ پارلیمنٹ میں آپ کی تقریر ہے, ڈوب کے مر جاؤ. تم دوسروں کی غلط بیانی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو, اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پیسے انہوں نے کہا کہ جمائمہ کو دیے, اس کا منی ٹریل کہاں ہے؟ وہ تو 1980 کا یا 1970 کا تو نہیں ہے, وہ تو انہوں نے ابھی دیا ہے. تو اس کا بینک کا ٹرانزیکشن نہیں ہے ان کے پاس, وہ کیوں نہیں دیتے؟ پھر جو پیسے پاکستان بھیجے گئے وہ جمائمہ نے نہیں بھیجے. لکھا ہے کہ جمائمہ نے بھیجے ہیں, وہ بھیجے ایک راشد خان اور آسمہ خان نے, ان کے نام سے سٹی بینک کے چیک ہیں, ان کے نام سے سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں ان کے جواب میں, آپ دیکھیں جا کے. تو وہ منی ٹریل کہاں ہے جس میں جمائمہ نے راشد خان کو پیسے دیے؟ وہ غائب ہے. وہ کیوں غائب ہے؟ اور یہاں پر ڈیٹ ان آفس ہے, اور روز ایک میڈیا میں پتنگڑ بنا ہوا ہے کہ 600 لوگوں میں سے ایک واحد نواز شریف رہ گیا جس کا نام ہی نہیں ہے کہ اس کا احتساب کرنا ہے. سبحان اللہ بھائی, واہ جی واہ, کیا بات ہے, صدقے جاواں میں, سوچنے کی باتیں ہیں. تو ہم انتظار کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم سرخ روح ہوں گے, ان کو پکڑ کے لائیں گے اور آپ کو احتساب کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائم منسٹر نواز شریف ایک واحد منتخب پرائم منسٹر ہیں ان ہسٹری آف پاکستان, جنہوں نے اپنی 3 جنریشن جو دادا پوتے کی بات کرتے ہیں, ان کا احتساب جو ہے سپریم کورٹ میں پیش کیا. یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. ہم پولیٹیکل وہ ہیں, پورا پاکستان پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک واحد پرائم منسٹر ہے جو میاں محمد نواز شریف ہے, جس نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. جس طرح دانیال صاحب نے کہا کہ ان کا نام بھی پاناما پیپرز میں نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے قوم کے سامنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا.
تو میرا خیال ہے کہ دامن جو ہے صاف پی ایم ایل این کا ہے، اور جن کا نہیں ہے وہ صرف ایلیگیشنز لگا رہے ہیں. یہ کورٹ کی آبزرویشنز ہیں، یہ ہماری آبزرویشنز نہیں ہیں. جب الزام لگا رہے ہیں آپ تو پھر آپ کے پاس ثبوت بھی ہونے چاہیے، اور جب ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اداروں پہ پریشر ڈال رہے ہیں. اب آپ ایف بی آر کے باہر دھرنا دینا چاہتے ہوں گے، اب آپ جو ہے نیب کے آگے دھرنا دیں گے. ان دھرنوں سے کسی کو جو ہے آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں ملے گا. عمران خان صاحب، آپ کو ایف بی آر میں بھی ثبوت پیش کرنے پڑیں گے، آپ کو نیب میں بھی ثبوت پیش کرنے پڑیں گے، اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ثبوت تو دو. ثبوت نہیں ہوگا. ثبوت اگر اخباری ٹکڑے ہوں گے اور ویب کی ڈاؤن لوڈڈ ڈاکیومنٹس ہوں گی تو پھر ہم کس چیز پہ فیصلہ کریں؟ ثبوت کے بغیر تو فیصلہ نہیں ہوتا نا. تیسری بات یہ کہ بڑا بار بار کہا جاتا ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں پی ایم ایل این کے آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں. ان کے ایم این ایس کیوں آئے ہوتے ہیں کورٹ میں آ کے جو بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اوپر سے آئے ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف عوام کے پرائم منسٹر ہیں، اور یہ عوام کا کیس ہے، اور انشاءاللہ ہم جیت کے جائیں گے یہاں. آپ کو وزارت دی جا رہی ہے، اور اگر آپ کو وزارت نہیں دی جاتی تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم نے جی بہت میری تیسری پشت ہے اس کام میں. ہم نے پاکستان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ایک ایک لمحہ دیکھا ہے. خود ہماری زندگیاں بیتی ہیں، میرے والد کی، میرے بڑوں کی جیلیں کاٹی ہیں. بہت کچھ سنا ہے پاکستان کی سیاست کے بارے میں. پتہ چلتا تھا کہ پنجاب کی اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور آپس میں نون لیگ کی جھڑپ ہو گئی ہے اور کوئی اسٹریچر کے اوپر جا رہا ہے. یہاں یہ نیشنل اسمبلی سے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن اس حد تک شدت تک پہنچ گئی تھی کہ جوید ہاشمی صاحب کو بھی چوٹ آئی، اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے رہے ہیں. ہنگامہ رائی ہوتی رہی ہے، مختلف قسم کے موقف بیان کیے جاتے رہے ہیں. یہاں تک کہ مختلف حکومتوں نے جو والدین ہیں لیڈرشپ کے، ان کو بھی نہیں بخشا. ہال روڈ کے اوپر جو ہے ایک پولیس کے ڈالے میں ان کو بٹھا دیا گیا اور لے جایا گیا کہ آپ کا احتساب کرنا ہے. تو یہ سیاسی چپکلشیں چالیں یہ پوائنٹ سکورنگ چارٹ آف ڈیموکریسی کے بعد ختم ہو گئی تھیں. اور کبھی بھی پاکستان میں کسی نے یہ نہیں سنا کہ اپوزیشن بینچز یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ٹریجری ایم این اے کو وزیر بنائیں. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، میں اپنے حلقے کو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ بونتر گئے جے. بالکل بونتر گئے نے. انہوں نے اپنا آپ نہیں پتا کہ باہر سویرے کہ نہیں رہا. اچھا دانیال صاحب، یہ پی ٹی آئی والے آج یہ کہہ کر گئے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں آپ لوگ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے ہیں، جیسا آپ نے ماضی میں کیا تھا. ارادہ ہے؟ سر، اس کے ساتھ یہ بھی سوال لے لیں کہ کیس آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کی طرف جا رہا ہے، یا کمیشن بنے گا، یا پھر فیصلہ اسی کورٹ سے آئے گا؟ حملہ ہوا اسلام آباد پہ، حملہ ہوا پارلیمنٹ پہ، قبریں کھودی گئیں، کفن باندھے گئے. حملہ ہوا پی ٹی وی پہ. پہلی دفعہ پاکستان کی نشریات میں بدماشی کے تحت جو ہے انڈیا یہ کام نہیں کر سکا. 2 جنگوں میں انڈیا یہ کام نہیں کر سکا، پاکستان پہ بمباری کرتا رہا کہ ہماری نشریات بند کی. یہ پی ٹی آئی کو کمال ہے. یہ بل نہ دے بجلی کے، یہ ہنڈی سسٹم سے پیسے لائیں، بینک بند کر دیں، معیشت کو نقصان پہنچائیں، سول نافرمانی کی طریق چلائیں. یہاں پر یہ سائن بورڈ پہ ذرا فوکس کریں. یہ جو سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے اوپر جو ہے اپنی شلواریں اور اپنے کپڑے دھو کے ٹانگ دیے گئے تھے. آپ کو یاد آ رہا ہے؟ ججز نے آرڈر دیا اس سپریم کورٹ نے کہ یار راستہ خالی کرو، ہم نے آنا ہے. وہ پیچھے سے آتے رہے ہیں. انہوں نے اس کے بعد احترام نہیں کیا. آپ کو یاد آ رہا ہے کون سا ادارہ ہے جس کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ یہاں پر ایس پی جو ہے اس کے سر کے اوپر کیلو والے ڈنڈے نہیں مارے گئے؟ کیا بازو نہیں توڑے گئے؟ کیا یہاں پر تھانوں کے اوپر حملے کر کے تھانے توڑ کے ان سے جو قیدی تھے ان کو رہا نہیں کیا گیا غلط کرمنل افینسز کے تحت؟ کیا نہیں دیکھا ہم نے؟ ٹھہر جائیں یار، ایک منٹ صبر کرو، سوال پوچھے جواب دلا لو. سو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہاں پر آ کے لاک ڈاؤن کیا. یہ ان کی سیاست ہے کہ ہم دفتر نہیں چلنے دیں گے، اور ماضی کی جو سیاست ہے وہ بہت تلخ ہے. اگر آپ اس بات میں جانا چاہیں گے کہ اس وقت کس قسم کی چالیں چلی جا رہی تھی سیاسی، اور کون آگے تھا اور کون پیچھے تھا، میں کھول کے ساری بات بتا سکتا ہوں. لیکن وہ سیاست اب ختم ہو گئی ہے. عمران خان ڈھونڈتا پھرے، وہ پچھلے دروازے والی سیاست اب نہیں رہی ہے. اب ووٹوں کی سیاست 2018 کے الیکشن میں ہوگی انشاءاللہ. دانیال صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے اپنی ابھی گفتگو میں کہا کہ عمران خان نے دباؤ سپریم کورٹ پر ڈال کر یہ کیس یہاں لگوایا،
तो क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा इतना कमज़ोर है कि वो एक सियासी जमात जो हुकूमत में भी नहीं उसके दबाव में आएगा, या साबिक चीफ जस्टिस जो थे वो इतने कमज़ोर थे? मैंने ये नहीं कहा, आपने कहा आप मेरे मुंह में लफ्ज़ ना डालें। मैंने ये कहा है कि जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट का, इब्तदाई जब ये शुरू हुआ सिलसिला तो उसने इस दरख्वास्त को, पिटिशन को फ्रिवलेस डिक्लेयर किया, और लॉकडाउन के बाद और ये सारा जो सिलसिला उसके बाद ये हियरिंग हुई, ये मैंने लफ्ज़ कहे हैं, और हियरिंग में फिर ये एक्सेप्ट हुआ, ये मैंने लफ्ज़ कहे हैं। और उस हियरिंग के बाद पूरी बात सुन के आर्ग्यूमेंट्स ये कहा गया, पूछा गया फरीकों से कि जी फिर हम कमीशन बना दें, आप बताएं जी, आप बताएं। इमरान खान ने कहा कि कमीशन बनाने का मतलब ये है कि आप केस को तबाह कर रहे हैं, और हमने कहा कि हम अदालत के अपने आप को रहमो करम पे छोड़ते हैं, जो फैसला करते हैं। याद करें जरा, मेरे मुंह में लफ्ज ना डालें, मुझे बिल्कुल पता है मैंने क्या कहा है। इल्जाम लगाने की वैसे आदत है इनको, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, भाई एक मिनट, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने आप को एक आला अदलिया के सामने पेश किया, जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को आला अदलिया के सामने पेश किया, क्या वो किसी इदारे पे अटैक कर सकती है? इसके साथ रिलेटेड ये है कि केस अपने आखिरी मराइल में है, सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान का जो भी फैसला आएगा आपको कबूल होगा, कैटेगरिकली इसका एक जवाब दे रहे हैं आप? हम पहले दिन से यही कह रहे हैं जी, लेकिन मैं एक तवक्को करूंगा आप दोस्तों से, हमने आपके हर सवाल का दिलो जान से, नेक नीति से पूरा जवाब देने की कोशिश की है। जो मैंने आज सवाल उठाए हैं, मैं तवक्को करता हूँ आप भाइयों बहनों से कि आप इमरान खान से भी ये पूछेंगे कि क्या वो वाहिद दो सियासतदान हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान में करप्शन का एतराफ़ किया है, बाकायदा लिख के अदारे को अपने दस्तखत से दरख्वास्त दे के, और क्या ये वाहिद हुकूमत नहीं है जिसमें एहतसाब के अदारे अपने हाथ के बनाए हुए मफलूज कर दिए गए, और वहाँ पर अभी तक जो है चेयरमैन 1.5 साल से अपॉइंट नहीं किया गया, और क्या कारकर्दगी हो रही है? और ये 120 दिन वाला सवाल ज़रूर पूछना, फिर आप देखना, फिर आपको समझ आएगी कि दानियाल को क्यों याद करते हैं इतना। बहुत मेहरबानी। दानियाल अजीज़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जिसमें उनका कहना है PTI का मौक़िफ़ पिटा हुआ है और अपने इस मौक़िफ़ की बार बार हिमायत करते हैं।